بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہسٹری کیسے لی جاتی ہے، پروفیشنل طریقہ کیا ہوتا ہے ہسٹری لینے کا، اور کن کن پوائنٹس کو ہم لوگوں نے جو ہے مد نظر رکھنا ہے، اور ہم نے کس طرح سے ہسٹری کو لے کے چلنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہسٹری جو ہے اٹ از یور مین ڈائگنوسٹک ٹول، جو کہ آپ کو ڈائگنوسس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر آپ نے ہسٹری ہی اچھے سے نہیں لی ہے پیشنٹ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو بہت ایکسیسولی ٹیسٹ کروانے پڑیں گے پیشنٹس کے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے کیا ہوگا کہ آپ کی یہ ایک طرف سے انڈیکیٹ کریے کہ بھئی آپ کی اپنی سکلز ہی بڑی پور ہیں، آپ ڈائگنوسٹک سکلز نہیں ہیں آپ میں، کیونکہ آپ نے ہسٹری پیشنٹ کی صحیح سے نہیں لی ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ایک تو پیشنٹ میں بہت زیادہ برڈن ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کا اور پیشنٹ دونوں کا ہی بہت ٹائم ویسٹ ہوگا، اور پھر ڈائگنوسس بنتے بنتے بہت ٹائم لگ جائے گا۔ ایک اچھی ہسٹری ایک آپ کو جلدی اور ایکوریٹ ڈائگنوسس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر اس ڈائگنوسس کو مزید ری انفورس کرنے کے لیے اور اس کو مزید کنفرم کرنے کے لیے آپ کیا کرواتے ہو؟ انویسٹیگیشنس کرواتے ہو، اور ساتھ ساتھ آپ فزیکل ایگزامینیشن بھی کرتے ہو۔ ہسٹری ٹیکنگ، فزیکل ایگزامینیشن اینڈ انویسٹیگیشنز، یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کو ایک اچھا ڈائگنوسس، ایک ایکوریٹ بیسیکلی ڈائگنوسس بتاتی ہیں۔ لیکن ان تینوں میں سے بھی جو مین پارٹ ہے آپ کا، وہ ہسٹری ٹیکنگ کا ہے۔ اگر آپ نے ہسٹری بہت اچھی لی ہے تو آپ جلدی بالکل ایکوریٹ ڈائگنوسس پہ پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ایک پراپر ہسٹری لے سکتے ہیں پیشنٹ کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہسٹری جو ہے آپ نے پیشنٹ سے اتنی ڈیٹیل میں لینی ہے کہ جس کنڈیشن سے پیشنٹ خود سفر کر رہا ہے، وہ جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، جو اپنی کنڈیشن کے بارے میں جانتا ہے، آپ بھی وہ جان جائیں۔ آپ کو ایسے لگے جیسے آپ کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے اتنی ڈیٹیل میں پیشنٹ سے ہسٹری لینی ہے۔ اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز ٹو نو اباؤٹ دا پیشنٹس illness ایز ہی نوز، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اپیرنس ہے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ چلنا چاہیے آپ کو، دیکھ کے لگنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اوور آل پہنا ہو، ٹھیک ہے؟ اسٹیتھ بھی آپ چاہیں تو اپنے نیک کے راؤنڈ ڈال کے جا سکتے ہیں، بٹ اوور آل آپ نے لازمی پہنا ہو۔ اب یوزلی ایسے ہوتے ہیں کہ تھرڈ ایئر آف میڈ اسکول سے ہی ہسٹری لینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ہی اوور آل میں پہنتا دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ یہی ڈاکٹرز ہیں۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی اپیرنس کیسی ہے۔ تو آپ نے اوور آل لازمی پہننا ہے، تاکہ پیشنٹ کو لگے کہ یہ ڈاکٹر ہی ہے جو مجھ سے ہسٹری لے رہا ہے، وہ پھر پراپرلی صحیح سے آپ کو ہسٹری دے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اپیرنس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ دین آتی ہے آپ کے پاس جو مین چیز ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اپروچ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ پیشنٹ کو جو ہے رائٹ سائڈ سے اپروچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دس از اسٹینڈرڈ۔ آپ نے پیشنٹ کے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اسے ساری ہسٹری لینی ہے۔ اب آئیڈیلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہسٹری جو ہے نا پیشنٹ سے خود لینی ہوتی ہے، لیکن ان اینی کیس 3 کیسز ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو پھر ان کے اٹینڈنٹ یا پھر پیرنٹ سے ہسٹری لینی پڑ سکتی ہے۔ اگر تو آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، چائلڈ ہے، اور لیس دین 12 ایئرس کا ہے، تو اس کیس میں پھر آپ کو جو ہے پیرنٹ سے ہسٹری لینی پڑے گی، کیونکہ بچہ خود سے آپ کو ہسٹری نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر جو بندہ ہے وہ مینٹلی ریٹارڈ ہے، وہ صحیح سے ہسٹری نہیں دے سکتا، پھر آپ اس کے اٹینڈنٹ سے ہسٹری لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر پیشنٹ انکانشیس ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی پھر آپ کیا کرو گے کہ اس کے اٹینڈنٹ سے ہی ہسٹری لو گے۔ لیکن اٹینڈنٹ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایسے ہونے چاہیے جو کہ آئی وٹنس ہوں، ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے دیکھا ہو اس پیشنٹ کو کہ وہ کس کس کنڈیشن سے سفر کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے۔ ان 3 کنڈیشنز میں جو ہے پھر آپ اٹینڈنٹ سے، یا پھر اگر بچہ ہے تو ان کے پیرنٹ سے ہسٹری لے سکتے ہو، لیکن آئیڈیلی یہی ہے کہ پیشنٹ سے ہی آپ ہسٹری لو، کیونکہ ایک انسان جس کنڈیشن سے خود گزر رہا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھے سے اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اپیرنس ہو گئی، رائٹ سائڈ سے آپ نے اپروچ کر لیا۔ دین آپ نے جو ہے نا اسٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جا کے پیشنٹ کو بہت اچھے طریقے سے گریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیشنٹ کو ان سے کانسنٹ لینا ہے، اور کانسنٹ آپ لوگے انفارمڈ کانسنٹ لوگے، ٹھیک ہے؟ انفارم کانسنٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ آپ نے ان سے ہسٹری لینی ہے، آپ نے اس سے پوچھنا نہیں ہے۔ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اگر میں آپ کو گریٹنگ اور کانسنٹ بتاؤں کہ آپ نے کیا لائنس بولنی، تو آپ بولیں گے، آپ جائیں گے سب سے پہلے گریٹ کریں گے، سلام کریں گے، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مینا ہے، اور مجھے آپ سے آپ کی بیماری کے متعلق چند سوالات کرنے ہیں، امید ہے آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح سے بتانا ہے، ان کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ میں آپ سے سوالات کر لوں، اگر انہوں نے نہیں کہہ دیا، پھر تو آپ کی ساری ہسٹری ڈراپ ہو جائے گی۔ آپ نے گریٹ کرنا ہے، کانسنٹ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پیشنٹ کو بتانا ہے کہ میں آپ سے سوالات کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور امید ہے آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے، صحیح ہے؟ اس کے بعد اب ہم ہسٹری اپنی جب سٹارٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں نے گریٹ کر دیا، کانسنٹ لے لی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم لوگ جو بات سٹارٹ کریں گے وہ کریں گے ڈیموگرافک ڈیٹیل سے۔ ڈیموگرافک ڈیٹیلز میں ہم لوگ پیشنٹ کی ساری ڈیٹیلز لیں گے اس کے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے؟ بیماری سے ہٹ کے اس کی اپنی ذاتی کیا اس کی انفارمیشن ہے، ہم وہ ساری جانیں گے۔
سب سے پہلے ہم لوگوں نے ڈیموگرافک ڈیٹیلس میں پیشنٹ کا پوچھنا ہوتا ہے، اس کا نیم پوچھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ آلویز آسک فل نیم، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل میرے پاس 3 پیشنٹس جو ہیں علی کے نام سے ایڈمٹ ہوئے ہیں، لیکن تینوں کی کنڈیشنز الگ تھیں، میں نے صرف علی کے نام سے ان کی ہسٹری لی ہے، اور وہ میرے پاس تینوں کی جو فائلز ہیں، تینوں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ مکس اپ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میں ان کا پراپر پورا نام لکھوں گی، فار ایگزامپل علی ارشد ہے، علی اکرم ہے، یا کچھ علی احمد ہے، یا کچھ بھی اس ٹائپ کا، تو کیا ہو جائے گا کہ وہ تینوں علی جو ہیں، جو میرے پیشنٹس ہیں، وہ ڈفرینشیٹ ہو جائیں گے. سو آلویز رائٹ فل نیم، آلویز ایسک فل نیم اینڈ دین رائٹ فل نیم، ٹھیک ہے. دین آپ نے جو ہے پیشنٹ کی ایج پوچھنی ہوتی ہے. اب ایج کا بھی فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیوں؟ اگر فار ایگزامپل میرے پاس ایک بچہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ریش کی ہسٹری کے ساتھ آیا ہے، تو میرے مائنڈ میں میزلس اور چکن پاکس اور اس ٹائپ کی چیزیں آنے لگ جائیں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس ایج گروپ میں یہ والی ڈیزیزز زیادہ پریڈومیننٹ ہے، ٹھیک ہے. سو اگر میرے پاس ایک کہہ لیں گے 50 ایئرس کا بندہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چیسٹ پین ہے، اور ساتھ میں وہ ڈسنیا کی ہسٹری کے ساتھ آیا ہے، تو میرے مائنڈ میں ایم آئی آ سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی ایج گروپ میں اس طرح کی ڈیزیزز زیادہ پریویلنٹ ہے، ٹھیک ہے. سو اگر پیشنٹ ہائپرٹینسیو ہے یا اسٹروک ہے، تو میرے مائنڈ میں آ جائے گا کہ اچھا اس ایج کے ساتھ آیا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ والی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. سو کچھ ایج اسپیسیفک جو ہے نا، آپ کو ڈیزیزز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے ایج سے، تو آپ نے ایج پوچھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اکثر موسٹلی تو پیشنٹس کو یاد ہوتی ہے اپنی ایج، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کو نہیں یاد، تو آپ ان کے اٹینڈنس سے پوچھ سکتے ہیں، یا اب آپ جو ہے مطلب رفلی خود سے اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں پیشنٹ کو دیکھ کے. سو ایج آپ نے لازمی لکھنی ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ جینڈر آ جاتی ہے، لیکن آپ ایسے پوچھتے نہیں ہو جینڈر کا، آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے میل ہے یا فیمیل ہے. لیکن اس کی امپورٹنٹ اس لیے، اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح جینڈر اسپیسیفک ڈیزیزز ہوتی ہیں، لائک ایکس لنک ڈیزیزز ہو گئی، وہ میلز میں زیادہ پریڈومیننٹ ہیں، ہیموفیلیا وغیرہ، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جن کا مطلب جو زیادہ پریڈومیننٹ ہوتی ہیں فیمیلز میں. سو جینڈر کا بھی جاننا اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ وہ بھی آپ کو پھر ڈیزیز کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ ہاں یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے، بٹ آپ پوچھتے نہیں ہو جینڈر کا. دین آپ کے پاس آ جاتی ہے ریزیڈنس، کہ پیشنٹ آیا کہاں سے، ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی ویسے ہی انٹرسٹ نہیں ہوتا پیشنٹ کے ایڈریس کے ساتھ، اس کا بھی ایک پرپز ہے. اس کا بھی کیا پرپز ہے؟ فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک فیمیل آئی ہے، اور وہ مجھے ہسٹری دے رہی ہے کہ میں آئی ہوں مری سے آئی ہوں، یا کسی ہلی ایریا سے آئی ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ پہاڑ ہیں. اب اس کے وہ نیک سویلنگ کے ساتھ آئی ہے، تو میرے مائنڈ میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ اچھا وہ کسی اگر ہلی ایریا سے آئی ہے یا مری سے آئی ہے، تو وہاں پہ آیوڈین ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہلی ایریاز میں آیوڈین ڈیفیشنسی ہوتی ہے. سو اگر وہ وہاں سے آئی ہے، تو وہاں پہ آیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہائپو تھائرائڈزم اینڈ دین وہ گوئٹر کے ساتھ آئی ہے، تو میں یہ سسپیکٹ کر سکتی ہوں جسٹ اس کی ریزیڈنس جان کے. سو اس کی ریزیڈنس سے بھی مجھے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ وہ پیشنٹ جس جگہ سے آئی ہے، کہیں وہ کوئی ایسا علاقہ تو نہیں جہاں پہ یہ ڈیزیز اسپیسیفکلی پریویلنٹ ہو. سو ریزیڈنس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. سو آپ نے پیشنٹ کی ریزیڈنس پوچھنی ہے، اس کا ایڈریس آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے پیشنٹ کا آکیوپیشن. اب آکیوپیشن کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا بھی نا یہی سیم پرپز ہے، بلکہ اس کے 2 پرپزز ہیں. ایک تو اس کا یہ پرپز ہے کہ آپ کو اگین سرٹن ڈیزیزز کا پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ میں سیلیکا انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں، یا ایسپیسٹوسس کی انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں، ایسپیسٹوس کی انڈسٹری میں، تو آپ کے پاس آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اچھا اس کو لنگس کا، اگر یہ لنگ ڈیزیز کی ہسٹری پریزنٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کی آکیوپیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسپیسٹوس بھی لنگ کینسر کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ کول کی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، تو وہ کول انٹاکسیسٹی کے سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے، جس میں ایبڈومینل پین اور اس ٹائپ کے سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں، نیورولوجیکل سمٹمس. سو اس کی آکیوپیشن سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ کسی ایسی چیز سے ایکسپوز تو نہیں ہو رہا ہے جو اس کے سمٹمس کو کاز کر رہا ہے. سو اپنے ایکسپوجر کا بھی، آکیوپیشن کا بھی لازمی پوچھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے آکیوپیشن کا، کہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے پیشنٹ کی سوشو اکانومک اسٹیٹس، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو بندہ ہے یہ وہ کس طرح کی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، اور جو ہم اس کو انویسٹیگیشنز یا ٹریٹمنٹ جو آفر کریں گے، کیا وہ مطلب اتنا کیپیبل ہے کہ وہ کروا سکے سارا کچھ. سو آکیوپیشن سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. دین آپ کے پاس آ جاتی ہے موڈ آف ایڈمیشن، ٹھیک ہے. اب موڈ آف ایڈمیشن میں آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ او پی ڈی کے تھرو آئے تھے، یا پھر آپ ای آر یعنی ایمرجنسی کے تھرو آئے تھے. ظاہر ہے اگر وہ ای آر کا نام لے گا، تو آپ کے مائنڈ میں آئے گی ضرور کوئی نہ کوئی سیریس کنڈیشن ہے جس وجہ سے وہ آیا ہے بندہ، ٹھیک ہے، مطلب انبیئریبل کنڈیشن ہے، تو وہ ایمرجنسی میں پریزنٹ ہوا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں دن کے 1-2 بجے آیا ہوں اور او پی ڈی کے تھرو آیا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے، لیکن اوبیسلی پرابلم تو ہے ہی. خیر، تو آپ نے موڈ آف ایڈمیشن بھی لازمی پوچھنا ہوتا ہے. دین اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے ڈیٹ آف ایڈمیشن، ٹھیک ہے، کہ وہ کس تاریخ کو آیا، ٹھیک ہے. تو آپ نے تاریخ بھی نوٹ کر لینی ہوتی ہے. سو یہ جو 4-5 چیزیں ہیں، یہ آپ نے لازمی پوچھنی ہوتی ہیں ڈیموگرافک ڈیٹیلز میں، ٹھیک ہے. دین آپ کے پاس جو نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی، وہ آئے گی آپ کے پاس پریزنٹنگ کمپلینس کی، ٹھیک ہے.